le prophète en disant qu'il ne fait rien sans l'ordre divin. Pour les personnes qui suivent, dont le CV correspond, Allah subhanahu wa ta'ala dit la même chose. Que si vous voulez maintenant rester sur le droit chemin, Ya ayyuhalladhina amanu atiyullaha wa atiyur rasul wa ulil amr minkum. Il faut obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, obéir au prophète et à ulil amr. Et d'après l'histoire, les ulil amr, c'est les 12 imams qui sont les successeurs de notre prophète Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète est venu avec un système pour nous guider et nous a laissé en héritage un système qui nous gardera guidés jusqu'à Qiyamah. C'est pour ça qu'il a dit aussi Inni tarikun fikum as-sakalain kitabullahi wa itrati ahl al-bayt. Que je vous laisse deux grandes choses importantes qui sont le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le Coran, et mes descendants, itrati ahl al-bayt. Ma in tamassaktum bihima lan tazillu min ba'd. Si vous restez accrochés à ces deux, donc avec les deux, vous ne serez jamais égarés. Sallallahu alayhi wa sallam. تو ہماری گفتگو یہاں رکی ہوئی تھی کہ وقت نہیں تھا، اسی لیے کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی اور مشن جو تھی وہ اس آیت سے واضح ہوئی کہ یتلو علیہم آیاتہم، کہ قرآن کی تلاوت کرے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، آپ کو پاک کرے گا. یہ قرآن کی تلاوت ہی پاک کرے گی کیونکہ آپ کو قل اللہ سکھائے گی، توحید سکھائے گی، تو آپ شرک سے بچیں گے جو سب سے بڑی نجاست ہے. پھر آپ جب پاک ہو جائیں گے تب آپ میں صلاحیت ہوگی کہ آپ کتاب کا علم سمجھ سکو. اسی لیے آپ کو بعد میں یہ علم کتاب اور والحکمہ. یہ بھی ہم نے بتایا کہ ابھی جو کسی کو ہم کو رسول کی جگہ پر رکھنا ہو تو ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی سی وی رسول کی سی وی کے ساتھ ملتی جلتی ہو. تو یتلو علیہم، تو حضرت علی نے پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھا. وَيُزَكِّيهِمْ، یزکیہم کیا ہے؟ ایمان، ایمان پاک کرتا ہے، اور علی کل ایمان ہے. اور رسول نے یہ بھی کہا کہ حب علی ایمان، یعنی محبت علی ایمان ہے اور پاک کرتی ہے. جب یہ ہوگا تب وَيُعَلِّمُ الْكِتَابِ، تو کتاب کا علم بھی کون دے گا؟ تو رسول نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ در علم علی ہے اور در حکمت بھی ہے. تو پتہ چلا کہ سی وی دوسری کی کوئی ایسی نہیں ہے کہ رسول کی مسند پر آ سکے. صلوات پڑھیں گے. تو ہم آگے بڑھے تو قرآن میں، کیونکہ جب میں نے بتایا تھا کہ جب کوئی آ رہا ہے تو نیا آتا ہے تو ہم انٹروڈیوس کرتے ہیں. تو اللہ نے رسول کی بھی سند دی تھی انٹروڈیوس کرنے کے لیے کہ کوئی شک و شبہ نہ ہو. تو کہا تھا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ کچھ بولتا نہیں سوائے میری وحی. تو یہ تو ہم کو گارنٹی مل گئی. تو اب وہی کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نور، کہ سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. اور انہوں نے یہ کہا انت و علی من نور واحد، کہ علی اور میں ایک ہی نور ہوں. تو پتہ چلا کہ ادھر جو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحیٰ کے جو مصداق ہیں وہ کہہ رہے ہیں، یعنی حکم خدا سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ہی نور ہیں. اب ایک ہی نور ہونے سے کیا ہوتا ہے اور دوسرا نور بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تو مقصد بھی یہ ہے، بہت آسان ہے. مقصد اس لیے ہے، مقصد کیوں دو نور بنائے گئے؟ ایک کہ یہ جو دوسرا نور ہے پہلے نور کی مدد کرے گا اور پہلی نور کی حفاظت کرے گا. پہلا نور دین کو پہنچائے گا اور اللہ ان کو حکم دے گا، انشاءاللہ بعد میں آئے گا، کہ جو اب تو نے اعلان نہیں کیا اس نور کا کام کا تو تو نے کچھ نہیں کیا. یہ دوسرے نور نہ صرف مدد کرے گا لیکن قیامت تک اسلام کی حفاظت کرے گا. یہ ہے مقصد خلقت، دوسرے نور کے خلقت کا. صلوات تو یہی ہم
دیکھیں تو قرآن میں ہی یتلو علیہم میں سب کچھ نہیں آ گیا. ہم نے کہا کہ توحید آ گئی، پاک ہو گئے، پھر یہی قرآن میں ہم کو ملے گا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اجر رسالت مودۃ فی القربى ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ پاک ہو گئے ہیں، ابھی پاک رہنا ہے. جو پاک رہنا ہے تو دل میں ان کی محبت چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پھر یہ بھی اللہ کہے گا کہ اللہ کی محبت بھی چاہے تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. کہ آپ کو، کیونکہ اللہ کے پاس ہم کیا مانگتے ہیں؟ گناہ کی معافی. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ سے محبت چاہتے ہو تو رسول کی اتباع کرو. رسول کی اتباع کرو گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا، اور محبت کرے گا تو آپ کو ویغفر لکم ذنوبکم، کہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. یعنی اس سے پتہ چلا کہ جو رسول کی اتباع نہیں کر رہا ہے ان سے اللہ محبت نہیں کر رہا ہے، اور جن سے اللہ محبت نہیں کر رہا ہے ان کے گناہ معاف نہیں ہو سکتے. یہ خاص ہمارے ذہنوں میں کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ مانتا نہیں، یہ اچھا کام کرتا ہے، اس کا کیا ہوگا. سمجھیے نا؟ تو ان کو اجر ادھر مل جائے گا اور گناہ معاف نہیں ہوں گے. تو یہ بہت آسان ہو گیا. تو اللہ نے جب یہ دوسرے نور کو خلق کیا اور یہ مودۃ فی القربى کا بھی کہا، اور کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول اولی الامر منکم، اس میں سے پہلے اولی الامر علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے. تو قرآن میں واقعات بھی ہیں، قرآن میں ہی ہیں کہ بلاؤ اقربا کو، بلاؤ، دعوت دو، دعوت ذی العشرہ ہے نا. تو زندگی جو محمد زندہ ہے، محمد کی زندگی کے دوران دعوت ذی العشرہ قرآن میں ہے کہ بلایا گیا. ہسٹری میں پتہ چلا کہ یہاں کون تھا. پھر بدر ہوئی، وہ بھی تذکرہ قرآن میں ہے نا. بدر میں احد کا تذکرہ بھی قرآن میں. خندق، خیبر، اس سے ہم کو کیا کیا پتہ چلا؟ مختصر سے جو ہم دیکھیں تو بہت آسانی سے ہم کو پتہ چلا کہ دعوت ذی العشرہ میں بھی جب رسول نے فرمایا کہ جو میری مدد کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرا وزیر ہوگا، میرا خلیفہ ہوگا، تو اعلان تو ہو گیا، اعلان خلافت، سب کچھ، ولایت، سب کچھ ہو گیا. پھر بدر ہوئی، سب کو پتہ چلا. احد لا فتح الا علی اللہ، یہاں بھی پتہ چل گیا کہ کوئی ہے ہی نہیں ان کے سوا. خندق میں، خندق ہوئی تو کہ کل ایمان، اور کہا کہ ایک ضربت. ابھی یہ ضربت کی جو بات ہے، جو ہم غور کریں تو ہم ضربت جو کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل، لیکن یہ کس ضربت کی بات ہو رہی ہے؟ جو ضربت نہیں لگی.